آگ گل پلازا میں نہیں پاکستان میں لگی ہے، ہر قومیت کا شخص اس میں تھا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ سیاسی رنگ نہ دیں، سازشیں تیار ہونا شروع ہو گئی ہیں، جس کی خبر پہنچ جاتی ہے تو سازشیں کرنی ہے تو ہم تیار بیٹھے ہیں بھائی۔ سب سے پہلا کام صبح سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھ رہا ہوں کہ اس معاملے کی جوڈیشل انکوائری کرائی جائے۔ ذمہ داروں کا تعین کرنے کے بجائے ملبہ کسی پر ڈالنے کی سازش نہیں چلے گی۔ گورنر سندھ کامران خان قصوری کی دھواں دھار پریس کانفرنس۔ سانحہ گل پلازا کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھنے کا اعلان کر دیا۔ خود کو بھی کمیشن میں پیش کرنے کا اعلان۔ بولے میں نے بر وقت جا کر لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھا، ریسکیو اداروں کو بلوایا، پانی منگوایا، ٹریفک کھلوائی۔ یہ نہیں چلے گا کہ گورنر ریسکیو کے لیے گیا تو اسی پر الزام لگا دو کہ وہ کیوں گیا، جن کی ذمہ داری تھی وہ گل پلازا پر تھے ہی نہیں۔ بتایا جائے یہ خون کس کے ہاتھ پر ہے۔ سیاست کرنے والوں کراچی کے لوگوں کے دلوں میں نفرت آ چکی ہے۔ بے حسی کی انتہا کسی کے کان پر جوں تک نہ رہیں گی۔ ذمہ داروں کا تعین کر کے سزا دی جائے۔ کہا وزیر اعلیٰ سندھ سے کہتا ہوں شاید آپ کو صحیح بات نہیں بتائی جا رہی، پوچھیں مشینری صحیح کام کیوں نہیں کر رہی، وہاں جس کا باپ مارا گیا اس کے بیٹے پر لاٹھی چارج کیوں کیا جا رہا ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ سیاسی الزام تراشی نہیں ہونے دوں گا، یہ فائل بند نہیں ہوگی، کوئی سیاست کرے گا تو سب کا کچھا چھٹا کھول دوں گا۔ انتظامیہ نے مجرمانہ غفلت کی ہے، پردہ ڈالنے نہیں دوں گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے کہوں گا کراچی آپ کا منتظر ہے، دیکھیں یہاں کس نے زیادتی کی ہے۔ گورنر سندھ کا ہر شخص کے لواحقین کو ایک ایک پلاٹ دینے کا وعدہ۔ سانحہ گل پلازا کو چھٹا روز 77 لاپتہ افراد تلاش نہ کیے جا سکے، لواحقین کا احتجاج۔ ریسکیو اور تحقیقاتی عمل پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیا۔ عمارت میں داخل ہونے کی کوشش، 7 روز پہلے پیش آئے سانحہ میں جاں بحق افراد کی تعداد 67 ہو گئی، صرف 17 افراد کی لاشوں کو شناخت کیا جا سکا۔ ملبے تلے لاپتہ افراد کو ڈھونڈنے کی کوشش جاری، مخدوش عمارت کے گرنے کا خدشہ، مشینری سے ملبہ ہٹانے کا کام عارضی طور پر روک دیا گیا۔ عمارت کے گرنے والے حصوں میں لاپتہ افراد کی تلاش چیلنج بن گئی۔ گل پلازا پر فائر فائٹنگ کے لیے آنے والا فائر ٹینڈر خراب ہو گیا، کے ایم سی کے ملازمین فائر ٹینڈر کو دھکے سرگودہ میں میاں بیوی کی خودکشی کا دلسوز واقعہ، موت سے قبل ریکارڈ کیا گیا خاتون کا ویڈیو بیان منظر عام پر آ گیا۔ خاتون نے دعویٰ کیا تھا کہ تھانے والے ہمیں مسلسل دھمکا رہے تھے، پولیس نے 5 تولہ سونا اور 25 لاکھ روپے رشوت کا مطالبہ کیا، پولیس نے رشوت نہ دینے پر جسمانی ریمانڈ اور تشدد کی دھمکی دی، ذلت سے بچنے کے لیے اپنی مرضی سے زہریلی گولیاں کھائیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جن اہلکاروں پر الزام ہے ان سے تفتیش کی جائے گی۔ پاکستان غزہ امن بورڈ کا باضابطہ رکن بن گیا، صدر ٹرمپ کی موجودگی میں معاہدے پر شہباز شریف نے ڈیووس میں دستخط کر دیے۔ رکن ممالک کے نمائندوں کی شرکت، فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی تقریب میں شریک۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں جنگ ختم ہونے والی ہے، حماس کو ہتھیار ڈالنا ہوں گے۔ بولے ہم نے ناممکن اور بڑے کام کیے ہیں، 8 ماہ میں 10 جنگیں رکوائیں، 2 ایٹمی طاقتوں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ رکوائی، جنگیں رکوانے کے بعد بہت سے ممالک کے سربراہان میرے دوست بن گئے۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر شہباز شریف کا خصوصی ذکر کیا اور کہا وزیر اعظم پاکستان نے کہا انہوں نے جنگ رکوا کر 1 کروڑ سے زائد جانیں بچائیں، گزشتہ سال کے نسبت آج دنیا امیر، محفوظ اور پرامن ہے۔ غزہ امن بورڈ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت تقریب میں عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر سے خوشگوار موڈ میں گفتگو، صدر ٹرمپ نے تقریب کے دوران فیلڈ مارشل عاصم منیر کا مسکراہٹ کے ساتھ خیر مقدم کیا۔ ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کی تقریب میں بھی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی اور خوشگوار ملاقاتیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، ترک وزیر خارجہ اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف سے ملاقاتیں کی۔ غیر رسمی ملاقاتوں کے دوران گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا عالمی امن معاہدے کے تحت غزہ میں سیکیورٹی کے لیے فوج بھیجنے پر آمادگی کا اظہار۔
بلوچستان کے شمالی بالائی علاقوں میں برفانی طوفان، حادثات میں 2 افراد جاں بحق، 34 زخمی، زیارت جانے والے سیاحوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ N50 شاہراہ پر بھی برفباری، بلوچستان سے پنجاب اور خیبر پختونخوا جانے والی گاڑیوں کو مسائل کا سامنا۔ کوشک ٹاپ کے مقام پر شدید سائبیرین ہوائیں چلنے سے N25 چمن کوئٹہ کراچی شاہراہ پر درجہ حرارت -12 تک گر گیا۔ شیلا باغ کے قریب پھسلن سے کئی گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں، 2 افراد جاں بحق، 7 زخمی۔ کوئٹہ میں رواں موسم سرما کی پہلی برفباری، چمن میں 35، نوشکی میں 10 برس بعد برفباری۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز ہوائیں، آج درجہ حرارت مزید گرنے کی پیش گوئی۔ سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی ہلکی اور تیز بارش سے سردی میں اضافہ، اسلام آباد اور لاہور میں بھی بارش۔ ضلع خیبر میں برفباری، 100 کے قریب گاڑیاں وادی تیرا میں پھنس گئیں، 35 افراد محفوظ مقام پر منتقل۔ پاک فوج کی بھی تیرا سے عارضی انخلا کرنے والے شہریوں کے لیے امدادی سرگرمیاں۔ شانگلہ میں شدید برفباری کے بعد بجلی کا نظام درہم برہم۔ چترال میں برفباری سے متعدد رابطہ سڑکیں آمد و رفت کے لیے بند۔ سیاحتی مقام ناران میں 6 انچ، شوگران میں 1.5 انچ برف پڑ چکی۔ سیاح برفباری سے لطف اندوز ہونے کے لیے شوگران پہنچ گئے۔ اپر گلیات میں ایوبیہ، ڈونگا گلی، چھانگا گلی میں برفباری جاری۔ مری میں تیز ہواؤں کے ساتھ برفباری، بجلی کا نظام متاثر۔ مری ایکسپریس وے جزوی طور پر عام ٹریفک کے لیے بند۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور کے بالائی علاقوں میں 2 سے 3 فٹ تک برفباری ہو چکی۔ تمام بالائی علاقوں سے زمینی رابطہ منقطع۔ ہنزا اور نگر میں بھی برفباری، زلزلے سے متاثرہ علاقے چپورسن میں برفباری نے خیموں میں مقیم متاثرین کی مشکلات کو بڑھا دیا۔ چلاس، بابو سر ٹاپ، ناگا پربت پر برفباری، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ ہٹیاں بالا، چناری، چکوٹی، لیپا ویلی، گنگا چوٹی، اڑنکیل، گریس، سرگن ویلی سمیت بالائی علاقوں میں برفباری جاری۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج ہوگا۔ پارلیمانی ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی مشترکہ اجلاس میں شرکت کرے گی۔ اجلاس میں اہم قانون سازی متوقع۔ اس سے پہلے مشترکہ اجلاس میں قانون سازی پر نون لیگ اور اتحادی پیپلز پارٹی ایک صفحے پر نہیں تھے۔ اعظم نذیر تارڑ، نوید قمر، اعجاز جکھرانی اور دیگر کی مشاورت سے معاملات طے پا گئے۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی ارکان کی پارلیمنٹ ہاؤس میں شہری رحمان کے چیمبر میں مشاورت۔ پیپلز پارٹی کو دانش اسکول سمیت متعدد بل پر تحفظات۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کا ارکان اسمبلی کی مجوزہ قوانین پر مشاورت کے لیے رانا ثنا سے ملاقات بھی متوقع۔ گل پلازا میں آگ شارٹ سرکٹ کے باعث نہیں لگی۔ مصنوعی پھولوں کی دکان میں بچے ماچس یا لائٹر سے کھیل رہے تھے، اسی سے لگی آگ، پورے پلازا میں پھیلی۔ تحقیقاتی حکام کی عینی شاہدین اور متاثرین کے بیانات کی روشنی میں ابتدائی رپورٹ۔ پلازا کے زیادہ تر دروازے بند ہونے کی وجہ سے بھگدڑ مچی۔ عمارت کی چھت کے راستے پر بھی گریل لگی ہوئی تھی۔ آگ لگنے سے عمارت میں موجود CCTV سسٹم مکمل طور پر متاثر۔ گل پلازا مخدوش قرار، عمارت گرانے کی سفارش۔ سانحے پر غیر اطمینان بخش کارکردگی، میونسپل کمشنر KMC افضل زیدی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ایم کیو ایم کا سندھ حکومت کی انکوائری کمیٹی پر تحفظات کا اظہار۔ وزیر اعظم سے فوری طور پر آزاد اور با اختیار قومی کمیشن تشکیل دینے کا مطالبہ۔ ترجمان کے مطابق سنگین غفلت کے مرتکب سندھ حکومت آئینی اور قانونی طور پر تحقیقات کرانے کا حق نہیں رکھتی۔ کھلے میدان میں ملبے، انسانی اعضاء اور شواہد کا ڈھیر کرنا کمیٹی کے کردار کو مشکوک بنا رہا ہے۔ بارش میں ملبے سے تمام ثبوت اور شواہد دھل چکے ہیں۔ ملبہ کیمیکل اجزاء جمع کرنے کے قابل نہیں رہا۔ مصطفیٰ کمال نے کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے اور 18ویں ترمیم ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی پر شدید تنقید، کہا 18 سال میں پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا۔ کراچی میں بچے گٹر میں گر کر مر جاتے ہیں، ان سے پوچھو تو کہتے ہیں بلدیہ فیکٹری، پھتہ خوری کا جواب دو۔ یہ 18 سال سے حکومت میں ہے، پیپلز پارٹی جمہوریت کے نام پر دہشت گردی بند کرے۔ مصطفیٰ کمال نے 18ویں ترمیم پر تنقید کرتے ہوئے کہا 18ویں ترمیم کے ذریعے ہماری نسل کشی ہو رہی ہے، یہ ترمیم ملک کے لیے ناسور بن گئی ہے، اسے فوری ختم کیا جائے۔ بولے پنجاب کا ہر وزیر اعلیٰ لاہور کو اون کرتا ہے، سندھ کا وزیر اعلیٰ کراچی کو اون نہیں کرتا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ نے خط لکھ کر کراچی میں گرین لائن پر کام رکوا دیا۔ کیا سندھ کے اس نظام میں رشوت اور کرپشن نہیں چل رہی؟ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کا ایم کیو ایم پر سانحہ گل پلازا پر سیاست کرنے کا الزام۔
کہا آج ایک شخص کہہ رہا تھا کہ 18ویں ترمیم ختم کر دیں، یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے لوگوں کو بھتے کے چکر میں جلایا، 12 مئی کو لوگوں کو چن چن کر نشانہ بنایا، معصوم لوگوں کی جانیں لی، ان کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ سانحہ گل پلازہ افسوسناک ہے، لیکن دیکھنا چاہیے کہ اس واقعے کا بینیفیشری کون بن رہا ہے۔ کیا 18ویں ترمیم ختم کرنے سے یا کراچی کو وفاق کے حوالے کرنے سے ایسے واقعات نہیں ہوں گے؟ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ ایم کیو ایم والوں پر بات کرنا فضول ہے۔ مصطفیٰ کمال کہہ چکے ہیں کہ کراچی کو سب سے زیادہ فنڈز زرداری صاحب کے دور میں ملے۔ گل پلازہ واقعے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی گورنر ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو۔ بولے سیاسی جماعتوں میں بعض عناصر دراڑیں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی واقعے پر ہم پنجاب حکومت کو قصوروار نہیں ٹھہراتے۔ گل پلازہ واقعے کی مکمل انکوائری کی جا رہی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب سانحہ گل پلازہ کے متاثرہ خاندان کے گھر پہنچ گئے، کہا متاثرین کی مکمل بحالی تک سکون سے نہیں بیٹھیں گے، متاثرہ خاندان کے کاروبار کی بحالی کا بھی وعدہ کیا۔ کہا بلدیہ عظمی کراچی کے ریسکیو اہلکار تاحال ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کی عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، ملکی و بین الاقوامی صورتحال پر گفتگو۔ عالمی اقتصادی فورم کے اجلاس کے موقع پر بلاول بھٹو کی ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملاقات، پاکستان میں رہائش، صفائی اور نکاسی آب کے منصوبوں سے متعلق بات چیت۔ کراچی کی پاک کالونی میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ، 6 ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ ایس ایس پی کی ماڑی کا کہنا ہے ہلاک ڈاکو افغان شہری ہیں، ایک گھر میں داخل ہوئے تھے۔ ڈاکو گھروں میں ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے۔ ملزمان پر ڈکیتی کے دوران خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنانے کا بھی الزام ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ پاکستان کا غزہ امن بورڈ میں جانے کا مقصد فقط ٹرمپ کی آشیرواد حاصل کرنا ہے۔ ہماری پالیسیز بین الاقوامی دباؤ کے تحت بنتی ہیں، ملکی مفاد کے تابع نہیں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے سوال کیا، کیا غزہ امن بورڈ اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل کے ہوتے ہوئے متوازی حیثیت نہیں رکھتا؟ آپ ایوان کو اعتماد میں نہیں لے رہے، نہ لیں، مگر کیا کابینہ کو اعتماد میں لیا گیا ہے؟ فلسطینی بہت مجبور حالت میں ہیں، مگر پالیسی تو ٹھیک رکھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ غزہ امن بورڈ میں شمولیت کے لیے حکومت نے ایوان کو نظر انداز کر دیا، بتایا جائے یہ شمولیت کن شرائط پر کی گئی ہے۔ اسد قیصر نے کہا تحریک انصاف اس معاملے سے مکمل لا تعلقی کا اعلان کرتی ہے۔ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے کہا ہے کہ پہلے ہی آئین و قانون پر عوام کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے، آپ مزید خرابی پیدا کر رہے ہیں۔ جب آپ کی آنکھوں میں آئین کا تقدس نہ ہو تو عوام کیسے اس پر اعتماد کرے؟ اسلام آباد میں جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ آئین و قانون ٹھیک ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اس وقت کراچی اور اندرون سندھ نااہل لوگوں کے قبضے میں ہے۔ کراچی میں 22 میں سے 21 نشستیں پی ٹی آئی جیتی لیکن انہیں حق نہ ملا۔ جب عوام کے نمائندے اور با اختیار لوگ نہیں آئیں گے تو نظام بہتر نہیں ہوگا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا نے اپنے خلاف مقدمات کی تفصیلات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا، درخواست کی کہ پولیس اور این سی سی آئی اے سمیت دیگر تفتیشی ایجنسی سے مقدمات کی تفصیلات انہیں فراہم کی جائیں۔ متنازع ٹویٹ کیس میں ایمان اور ہادی سیشن عدالت میں پیش نہیں ہوئے، عدالت نے جمعے کی صبح دونوں کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ حفاظتی ضمانت کے کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت نہیں ہوئی۔ اے ٹی سی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر لڑائی جھگڑے کے کیس میں ایمان اور ہادی کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں خارج کر دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ڈیووس سے واپسی پر پاکستان آمد سے پہلے برطانیہ پہنچ گئے۔ وزیر اعظم نے ڈیووس میں عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے بعد لندن پہنچے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیووس میں بزنس راؤنڈ ٹیبل کا انعقاد۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق آذربائیجان کی کمپنی نے پاکستان کے تیل و گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری کا اعلان کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا خیر مقدم اجلاس میں عالمی سطح کی معروف کمپنیز کے سی ای اوز اور سینئر حکام سے شرکت۔ پاکستان کی اصلاحاتی سمت سمیت
सरमाया कारी के मौक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने टैक्स निज़ाम को मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब और बिल गेट्स के दरमियान मुलाकात। पाकिस्तान में सेहत और इदारा जाती इस्लाहात में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर ख़ज़ाना ने टैक्स निज़ाम की डिजिटाइजेशन के लिए गेट्स फाउंडेशन के ताउन पर भी इज़हार तशक्कुर किया। अमरीकी आज़ादी की 250वीं सालगिरह मनाने के लिए इस्लामाबाद में लिबर्टी बेल मुहिम का आगाज़। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर ने लिंकन कॉर्नर इस्लामाबाद में लिबर्टी बेल इनिशिएटिव का इफ्तिताह किया। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक 1787 में अमरीकी आइन पर दस्तखत के मौके पर भी लिबर्टी बेल बजाई गई। लिबर्टी बेल आज़ादी, इंसाफ और मसावात की अमरीकी इक़दार की अलामत है। ईरान पर बातचीत करना चाहता है, लेकिन हम बातचीत के लिए तैयार हैं, अमरीकी सदर का ऐलान। साथ ही कहा ईरान की तरफ बड़ी फोर्स भेजी जा रही है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमरीकी फौजी असासे मशरक़ वस्ता मुंतकिल हो रहे हैं। ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी पर नेटो के साथ मिलकर काम करने का वादा। बताया अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे। साल के इख्तिताम पर चीनी सदर अमरीका आएंगे। बोले ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों मुआहिदा करना चाहते हैं, जल्द मालूम हो जाएगा। यूक्रेन अमन मुज़ाकरात के लिए अमरीका, रूस और यूक्रेन की मुज़ाकराती टीम्स पहली बार मुत्तहदा अरब इमारात में आज मुज़ाकरात करेंगी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने डेवोस में मीडिया को बताया कि रूस, यूक्रेन और अमरीकी मुज़ाकराती टीम्स की सह-फ़रीक़ी मुज़ाकरात आज और कल अबूधाबी में होंगे। ज़ेलेंस्की ने डेवोस में अमरीकी सदर ट्रंप से भी मुलाकात की, जबकि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ भी आज मॉस्को में सदर पुतिन से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भारत नहीं जाएगी। बांग्लादेश ने हतमी फैसला सुना दिया। पाकिस्तान की भी बांग्लादेश के मौक़िफ़ की हिमायत। वर्ल्ड कप बॉयकॉट पर पाकिस्तान भी गौर कर सकता है। बांग्लादेश के वज़ीर खेल ने अपने बोर्ड हुक्काम से मीटिंग के बाद ऐलान किया कि भारत कायल करने की कोशिश भी नहीं कर रहा कि हम अपनी टीम वहाँ भेजें। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात तस्लीम नहीं किए। बांग्लादेश टीम का भारत जाना महफूज नहीं। मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। 7 फरवरी से भारत में शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस पहले ही श्रीलंका में शेड्यूल हैं। फीफा के सदर जियानी इन्फेंटिनो ने पाकिस्तान जल्द आने का ऐलान कर दिया। इंटरव्यू में बोले, मैंने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी पाकिस्तान आने का वादा किया था। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन में नए सदर आए हैं जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। पाकिस्तान फुटबॉल का एक अजीम मुल्क है। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान एशिया की टीम बने, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस का प्रोमो मेट वी आर रेडी रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर वायरल। प्रोमो में पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी दिखाई गई, जिस पर भारतीय काफ़ी नाखुश है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज का आगाज 29 जनवरी से होगा। T20 वर्ल्ड कप में नाम ना आया तो करियर ख़त्म नहीं होगा। हारिस रऊफ का ऑस्ट्रेलिया में खुसूसी इंटरव्यू। कहा, T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में शामिल नहीं होता तो अफसोस तो होगा। बोले, एशिया कप के बाद तसलसल के साथ परफॉर्मेंस दे रहा हूं, अपनी बॉलिंग पर मजीद काम करूंगा। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के ग्रुप सी में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 8 विकेट से हराकर सुपर 6 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जिम्बाब्वे की टीम 128 रन बनाकर आउट हो गई। अली रजा ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान अंडर-19 ने हदफ 27वें ओवर में हासिल कर लिया। समीर मिन्हास 74 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किया गया। PSL की चैंपियन टीम लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने लाहौर में खुसूसी अफराद के लिए कायम इदारा बहाली माजूरा का दौरा किया। मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल अफराद को PSL 11 में भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। ये अफराद भी माशरे का अहम हिस्सा हैं। इनके नाम एक मैच कराने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। और जियो TV और कशिफ फाउंडेशन की ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा अवाम में मकबूलियत के नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। सोशल मीडिया पर भी एक और पाकीज़ा के चर्चे। ड्रामे की तीसरी किस्त में दिखाया गया कि पाकीज़ा की पुरानी वीडियो एक बार फिर वायरल हो गई। ज़हनी दबाव ने पाकीज़ा को आहिस्ता आहिस्ता माशरे से दूर कर दिया। खामोशी, तन्हाई और खौफ पाकीज़ा की ज़िंदगी का हिस्सा बनते जा रहे हैं।
کیا بیرسٹر سمن پاکیزہ کی مدد کر پائیں گی یا وہ اکیلے ہی جنگ لڑتی رہے گی؟ دیکھیے ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ ہر بدھ اور جمعرات کی شب 8 بجے صرف جیو ٹی وی پر۔